السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلامتی ہو آپ پر اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ تمام ناظرین سے میری گزارش ہے کہ ویڈیو آگے دیکھنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے یوٹیوب چینل ناظرہ تجوید کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو آج کا سبق اور آج کی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں اور شیئر بھی کریں، تاکہ ہم قرآن مجید کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچا کر ثواب دارین حاصل کر سکیں اور جنت میں اپنی جگہ بنانے میں کامیاب ہو جائیں۔ ظاہر سی بات ہے، جتنے لوگ آپ کے اور میرے توسط سے سیکھیں گے اور قرآن کریم کو اچھے طریقے سے پڑھیں گے، پڑھنے کی کوشش کریں گے، تو یقیناً یہ کامیابیوں کا راستہ ہے۔ تو ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ سبق شروع کرنے سے پہلے تعوذ تسمیہ لازمی ہے۔ میں تعوذ پڑھوں گی، آپ میرے ساتھ مل کر پڑھیے گا۔ تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تسمیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 1، مفردات یعنی پڑھے جانے والے علیحدہ علیحدہ حروف۔ ہمارا آج کا سبق جو شروع ہونے جا رہا ہے وہ ہے لفظ عین سے ذو تک۔ ہم نے الف سے ذو تک اپنا سبق پڑھ لیا۔ ان حروف کے مخارج بھی ہم نے سیکھے، ان کی ادائیگی کا طریقہ سیکھا، ان کی غلطیوں میں تصحیح کروانے کے لیے بھی میں نے جو آپ کو ٹپس بتائے وہ بھی آپ نے سیکھ لیے، اور اس کے جو ہے پہچان کا طریقہ کیا ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتایا۔ تو ہم اپنا آج کا سبق آگے شروع کریں گے۔ سبق شروع کرنے میں ہم جو ابتدا کریں گے وہ ہے حرف عین سے۔ اس کو پڑھا کیسے جائے، اس کا مخرج کیا ہے، اور اس کی ادائیگی کو کیسے بہتر بنایا جائے، اور کتنی مقدار کے برابر اس کو لمبا کیا جاتا ہے، وہ میں آپ کو پڑھ کر سناؤں گی۔ عین، عین۔ عین کو 5 الف کے برابر لمبا کر کے پڑھتے ہیں، اور اس کی ادائیگی کیسے کی جائے اور اس کا مخرج کیا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اس سے پہلے میں آپ کو اس کی ادائیگی کے متعلق بتاؤں گی۔ جو مسائل میں نے آپ کو تو ضو میں بتائے، سین شین میں بتائے، جیم میں بتائے کہ بچے ان حروف کو پڑھتے وقت اپنی آواز ناک میں لے جاتے ہیں، ویسے ہی عین کو پڑھتے وقت بھی بچے عین کی جگہ عین پڑھتے ہیں، یعنی ناک میں آواز کو لے جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے جو میں نے آپ کو پیچھے والے حروف کی پریکٹس بتائی تھی، سٹیپ بائی سٹیپ آپ اس کی پریکٹس کروائیں گے، جیسے تو، تا، تو، اس طریقے سے۔ ویسے ہی ہم اس کو یکسدم بچے کو عین پڑھنے کے لیے نہیں کہہ سکتے، کیونکہ وہ بچے جن کی آواز ناک میں جاتی ہے ان کو مسئلہ ہوگا، تو ان کو آپ درجہ بدرجہ سٹیپ بائی سٹیپ ایسے سکھائیں گے۔ بیٹا پہلے لفظ عی بولو، عی، پھر تھوڑا لمبا کرو، عی، تھوڑا اور لمبا کرو، عی، تھوڑا اور لمبا کرو، عی، اور آخر میں نون کی آواز کو ملا دو، عین۔ چونکہ اگر شروع سے ہی آپ بچے کو عین کی ادائیگی کے لیے کہہ دیں گے تو بچہ نون کو پہلے ملا دے گا۔ تو اس طرح آپ پہلے ع سے شروع کریں، عی، 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 اور اس میں آپ جو ہے آخر میں نون ملانے کو کہہ دیں عین۔ تو ایسے بچہ اس کی ادائیگی کو بہتر طریقے سے کر پائے گا۔ اور اس کا مخرج کیا ہے؟ عین کا مخرج جو ہے وہ وسطی حلق ہے، یعنی حلق کا درمیان والا حصہ، جو میں نے آپ کو شروع میں حا اور خا کے وقت بتایا تھا، ویسے ہی جو ہے عین حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ عین جو ہے
جو تجوید کی لغت ہے اس میں اسے حلق کے درمیان والے حصے کو وسطی حلق کہتے ہیں. یعنی میں نے آپ کو بتایا تھا جو گلا ہوتا ہے ہمارا منہ کے نیچے یعنی گردن کا جو درمیان والا حصہ ہے اسے عربی زبان میں حلق کہتے ہیں. اور حلق کے 3 حصے میں نے آپ کو نہیں بتائے تھے. اوپر جو ہماری تھوڑی کے نیچے جہاں سے گردن شروع ہوتی ہے وہ اس کو ادنا حلق کہتے ہیں. اور جو درمیان والا حصہ ہے اسے وسطی حلق کہا جاتا ہے. اور جو اس سے نیچے والا حصہ ہے جس کے بعد سینہ شروع ہو جاتا ہے اسے اقصی حلق کہتے ہیں. یہ تجوید کی لغت کے اعتبار سے، لیکن ویسے ہم اگر عام زبان میں آسانی پیدا کرنے کے لیے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو اسے گلے کے اوپر والا، درمیان والا اور نیچے والا حصہ کہا جا سکتا ہے. تو عین کا مخرج جو ہے وہ گلے کے درمیان پر بچے کی فنگر رکھوا دی جائے اور اسے کہا جائے بیٹا یہاں سے آپ اس کی کوشش کرو نکالنے کی. جب بچے کا اچھے طریقے سے ادا ہو جائے تو پھر ناک میں آواز جانے سے روکنے کے لیے اس کو اس کے ذریعے مشق کروا کر اچھے طریقے سے عین کی ادائیگی کو کروایا جا سکتا ہے. ایک مرتبہ میں پھر سے پڑھوں گی، آپ میرے ساتھ مل کر پڑھیے گا. عین. ہمارا آج کا دوسرا حرف ہے غین. جو مسئلہ بچے ان حروف میں کرتے ہیں وہی اس میں بھی کرتے ہیں. ایک تو اس کی ادائیگی میں وہ غلطی کرتے ہیں کہ غی کی بجائے وہ لفظ گئی گاف سے پڑھتے ہیں، اور دوسرا وہ جیسے عین کو ناک میں لے جاتے ہیں ویسے ہی غین کی بجائے غین پڑھتے ہیں. اس کی تصحیح کے لیے بھی جیسے عین کی عی کے ذریعے مشق کروائی جائے گی ویسے ہی غین میں بھی غی 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 غین کہہ کر مشق کروائی جائے. جو میں نے طریقہ آپ کو عین کا بتایا ہے اسی طریقے سے ہم غین پر بھی درستگی کروائیں گے. اور اس کی آواز میں گاف کو نکالنے کے لیے بچے گئی کہتے ہیں، اس کو دور کرنے کے لیے بچے کو جو لفظ ہوتا ہے جیسے غبارہ، اگر بچہ غبارے کو بھی غبارہ کہہ رہا ہے تو اس کی مشق کے لیے آپ بچے کے حلق کے اوپر والے حصے جو ادنا حلق ہے، چونکہ جو غین ہے یہ حلق کے اوپر والے حصے سے، چونکہ ہم نے آسانی سے سیکھنا ہے تو جو حلق کا اوپر والا یعنی ادنا حلق کا اوپر والا حصہ ہے وہاں سے غین ادا ہوتا ہے. اس جگہ پر فنگر رکھیں اور بچے سے بولے غ ایسے آواز نکالے، جیسے خو کی آواز نکالی تھی ویسے ہی غو غو غو. اور غو کے جب اس کا غو ٹھیک ہو جائے تو اس کو آہستہ سے غو غوئی 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 تک پہنچتے پہنچتے وہ کافی اچھے طریقے سے سیکھ جائے گا. اور اس کی جو ادائیگی ہے، اس کا جو مخرج ہے وہ حلق کا اوپر والا حصہ ہے جہاں سے خو ادا ہوتا ہے. تو ادنا حلق یعنی گلے کے اوپر والے حصے سے 2 حروف ح اور غین، اور وسطی حلق درمیان والے حصے سے ح اور عین ادا ہوتے ہیں. اب ان کی پہچان کا طریقہ جو ہم روزانہ سیکھتے ہیں، ایک جیسی 2 شکلیں بنا دی جائیں اور بچے سے پوچھا جائے کہ بیٹا کیا یہ دونوں شکلیں ایک جیسی ہیں. یقیناً بچے کو شکلیں دیکھ کر اندازہ ہو جائے گا کہ جی ہاں یہ دونوں شکلیں ایک جیسی ہیں. پھر ایک شکل بنائی جائے اور پوچھا جائے بیٹا کیا اس کے اوپر نیچے کوئی نقطہ ہے؟ نہیں، اس کے اوپر اور نیچے کوئی نقطہ نہیں ہے. تو بیٹا ایسی شکل جس کے اوپر اور نیچے کوئی نقطہ نہ ہو اسے ہم پڑھتے ہیں عین. اور ایسی ہی شکل جس کے اوپر ایک نقطہ آ جائے اسے ہم پڑھتے ہیں غین. اس طریقے سے بچے کو آسانی کے ساتھ آپ پہچان کروا دیں. اس سے نہ تو بچہ تنگ پڑے گا اور نہ ہی اس کو سیکھنے میں کوئی مشکل پیش آئے گی، بلکہ آپ بآسانی بچے کو سکھا سکتے ہیں. سیکھنے سکھانے کا پروسیس میں نے آپ کو بتایا تھا. اگر آپ کے گھر چھوٹا وائٹ بورڈ ہے تو آپ اس پر بھی بچے کو پہچان کروا سکتے ہیں، نہیں تو اس کے علاوہ پینسل کاپی ہر گھر میں موجود ہوتی ہے، آپ اس کی مدد سے بچے کو سکھا سکتے ہیں. اور اسی طرح انشاءاللہ ہمارے یہ اسباق چل رہے ہیں. جب تختی نمبر 1 مکمل ہو جائے گی پھر اس کا جائزے کا طریقہ کیا ہوگا میں وہ بھی آپ کے ساتھ لازمی شیئر کروں گی کہ آپ اس کی پہچان بچے کو پختہ کیسے کروا سکتے ہیں کہ بچہ کبھی بھی زندگی میں تختی نمبر 1 کو بھلا نہیں پائے گا. اور اسی طرح جب آپ غین کے اوپر ایک نقطہ لگا دیں تو بچے کی ذہنیت کو چیک کرنے کے لیے کہ کیا پیچھے جو حروف پڑھ رہے تھے ان کی پہچان بچے کو ہے، تو آپ اسی طرح سے جو ہے لفظ خوا بنا کر اس کے اوپر جو ہے
نقطہ لگا کے بچے سے پوچھیے گا بیٹا اگر ایسی شکل اس کے اوپر ایک نقطہ ہے یہ تو غین ہے، لیکن ایسی شکل جب اس کے اوپر ایک نقطہ ہے تو اس لفظ کو کیا یہ والا حرف کون سا حرف ہوگا؟ تو اگر تو بچہ آپ کو بتا دے کہ اسے خو کہتے ہیں تو یقیناً بچے کے ذہن میں جو پیچھے اسباق پڑھے گئے ہیں وہ پختہ ہیں اور بچہ ان کو یاد کر چکا ہے۔ امید کرتی ہوں اگر آپ کو آج کا سبق سمجھ میں آیا، آپ اسے لائک بھی ضرور کریں گے اور شیئر بھی کریں گے، اور آخر میں آپ سے پھر سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل ناظرہ تجوید کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی فوراً سے سبسکرائب کریں اور آئیکن بٹن کو کلک کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہر آنے والے نئے اسباق کے نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے حامی و ناصر ہوں۔